تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ اس جانور کی خدمت کرتا ہے، اس جانور کو چارہ ڈالتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے رب اسی کو اس کی تعظیم کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے ہاں روڑا پڑ جاتا ہے لوی اڑوین تو پٹھے باز 7 گاراں، تو خوش اسلوبی کے ساتھ یہ خوش قسمتی ہوتی ہے اس گھر کی، اس بندے کی جس کے حصے میں قربانی کا جانور 2-4 دنوں کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کا انتخاب کیا ہوتا ہے کہ اس سے میں نے اپنی نشانی کی تعظیم کروانی ہے اور اس کو میں نے دلوں کا تقویٰ عطا فرمانا ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ عظیم عمل ہے، وہ ہے جانور کا خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ اس سے زیادہ کروڑوں روپیہ صدقہ خیرات بندہ کر دے، اس قربانی کے 15,000 روپے کے جانور کے مقابلے میں وہ کروڑوں روپیہ نہیں پہنچ سکتا جو اس بندے نے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور خوبصورت اور موٹا تازہ لیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ جانور کا انتخاب کیا کرو جس کے اندر گوشت زیادہ ہو لیکن مقصود گوشت نہیں ہے۔ موٹا تازہ خوبصورت جانور یہ قربان کرنا ہے لیکن اس کا مقصد گوشت حاصل کرنا نہیں ہے کہ بندہ اس نیت سے جانور لے کہ بھئی گوشت زیادہ آ جائے گا۔ گوشت زیادہ کی طلب نہ رکھیں، جانور موٹا تازہ اچھا خاصا خوبصورت، مقصود گوشت نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقصود تو نفس کو بخل اور عداوت سے پاک کرنا ہے۔ جانور کو ذبح کر کے جو مقصد حاصل کرنا ہے، انسان کے دل کے اندر جو عداوت ہے، اب عداوت سے مراد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو معاشرے کے افراد سے، ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، تعلق والوں سے ایک عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقصود اپنے دلوں سے عداوت کو دور کرنا۔ وہ دور کیسے کرنی ہے؟ فرمایا کہ جانور تم نے ذبح کر دیا رب وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اب اس کا گوشت تم نے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ جب گوشت کی تقسیم کر رہا ہوگا انسان اور اس کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا، ہمارے ہاں جس چیز کو دیکھا جاتا ہے یہ بندہ میرا ہمسایہ ضرور ہے لیکن مجھ سے ناراض ہے، یہ بندہ میرا رشتہ دار ضرور ہے لیکن میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ لوگ میرے ہمسائے ضرور ہیں لیکن یہ میرے مجبوری میں کام نہیں آتے۔ یہ چیز انسان کے دل کے اندر نہیں ہوگی۔ اگر یہ چیز دل کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، یہ تقویٰ نہیں ہوگا، پھر دنیاوی ہوس اور لالچ ہوگا۔ جب انسان کے دل کے اندر رب کی رضا اور خوشنودی اور تقویٰ ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں پھر وہ بندہ گوشت لے کر نکلے گا تو رب فرمائے گا فرشتوں دیکھو یہ کیسا خوبصورت منظر ہے، میرا بندہ اپنی حلال کمائی سے جانور ذبح کر کے اس بندے کے دروازے پہ بھی جا رہا ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس بندے کے دروازے کے ساتھ بھی جا رہا ہے جس نے کبھی اس کے ساتھ بھلائی نہیں کی۔ کیوں جا رہا ہے؟ فرشتوں میری رضا کے لیے جا رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی قربانی کو اپنے دربار میں قبول کر لیا۔ رب کو گوشت کی ضرورت نہ تھی، رب کو کھال کی ضرورت نہ تھی، رب کو خون کی ضرورت نہ تھی، رب کو صرف اس انسان کے دل کے اندر جو رب کی محبت اور تقویٰ تھا رب کو اس کی ضرورت تھی۔ اس لیے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ قربانی کرو اس لیے نہیں کہ گوشت زیادہ حاصل کریں، گوشت کھانا خود بھی کھانا چاہیے، غریبوں یتیموں مسکینوں کو بھی یہ کھلانا ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے
تقوی انسان کے دل کے اندر سے پھوٹے گا، عاجزی انسان